السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں۔ آج ہم انگلش کلاس آنسر سالو کریں گے۔ چیپٹر 11 نیم ہے دا ڈیئر ڈپارٹڈ، پیارا بچھڑ گیا۔ تو کوشچن نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز کوشچن نمبر 1، واٹ ڈو دا ایکشنز and words of Mrs. Slater and Mrs. Jordan reveal about their true motivation؟ مسز سلیٹر اور مسز جارڈن کے اعمال اور الفاظ ان کے حقیقی محرکات کے بارے میں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دیز موٹیویشن انفلوئنس دیئر بیہیویئر تھرو آؤٹ دا پلے؟ یہ محرکات ان کے رویے پر پورے ڈرامے میں کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ایوریج اور بریلینٹ اسٹوڈنٹس دونوں سیم لکھیں۔ دیئر ایکشن شوز دے آر گریڈی اینڈ سیلفش، ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لالچی اور خود غرض ہیں۔ دیئر سیلفش موٹیوز ڈرائیو دا پلاٹ ایز دے فائٹ اوور دیئر فادر بلونگنگس، ان کے خود غرض مقاصد کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے والد کی چیزوں پر جھگڑتی ہیں۔ شوئنگ آ لیک آف جینوئن لو، جو حقیقی محبت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایوریج اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ دونوں ہی آنسر لکھیں۔ کوشچن نمبر جو 2 ہے اس کا علیحدہ سے آنسر ہے ایوریج کے لیے اور بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ڈز دا کنفلکٹ اوور مسٹر میری ویدر possessions drive the plot of the play؟ مسٹر میری ویدر کی جائیداد کے تنازع نے کہانی کو کس طرح آگے بڑھایا؟ What does this conflict reveal about the correct values and priorities؟ یہ تنازع کرداروں کے اقدار اور ترجیحات کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 2 کا آنسر ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے لکھیں کہ دا فائٹ فار میری ویدرز تھنگز ڈرائیوز دا اسٹوری اینڈ شوز ہاؤ میٹیریلسٹک دے آر۔ مسٹر میری ویدر کی چیزوں کی لڑائی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کتنے مادیت پسند ہیں۔ اٹ ریویلز دیئر لیک آف لو فار ہم، یہ اس کے لیے ان کی محبت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بریلینٹ اسٹوڈنٹس یہاں سے آنسر لکھیں کوشچن نمبر 2 کا۔ دا کنفلکٹ اوور پوزیشن ایکسپوزز دا سسٹرز ویلیوز، جائیداد پر تنازع بہنوں کی مادہ پرستانہ سوچ کو بے نقاب کرتا ہے۔ انسٹیڈ آف مورننگ دے آرگو اوور انہیریٹنس، پریورٹائزنگ ویلتھ اوور فیملی بونڈز، وہ وراثت پر جھگڑتی ہیں، دولت کو خاندانی رشتوں پر فوقیت دیتی ہیں۔ اب کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 کے لیے ایوریج اسٹوڈنٹس علیحدہ آنسر لکھیں گے اور بریلینٹ علیحدہ۔ کوشچن نمبر 3، ان واٹ ویز ڈز اسٹینلی ہاٹن یوز سٹائر ٹو کریٹیسائز فیملی ڈائنامکس اینڈ سوشل ویلیوز ان دا پلے؟ ہاؤ افیکٹو از دس اپروچ ان کنویئنگ ہز میسیج؟ اس سوال میں کیا پوچھ رہا ہے کہ کس انداز سے اسٹینلی ہاٹن ڈرامے میں خاندانی اقدار پر تنقید کے لیے طنز کا استعمال کرتا ہے اور اپنا پیغام پہنچانے میں یہ سوچ کس قدر مؤثر ہے؟ تو اس کا آنسر ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے لکھیں۔ دا پلے میکس دا فیملیز گریڈ اینڈ سیلفشنس بگر ٹو شو ہاؤ فیملیز فائٹ فار منی، ڈرامہ خاندانوں کی لالچ اور خود غرض کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ خاندان دولت پر کیسے لڑتے ہیں۔ سو ہی یوزز سٹائر ویل ٹو گیو ہز میسیج کلیئرلی، اس طرح وہ طنز سے اپنا پیغام صاف کلیئرلی دیتا ہے۔ بریلینٹ اسٹوڈنٹس اس کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ دا پلے یوزز فنی جوکس اینڈ سٹائر ٹو شو ہاؤ گریڈی اینڈ سیلفش دا فیملی از،
ڈرامہ مزاح اور طنز کا استعمال کرتا ہے تاکہ خاندان کی لالچ اور خود غرضی کو دکھایا جا سکے۔ اسٹینلی ہوٹن میکس فن آف ہاؤ فیملیز فائٹ فار منی۔ اسٹینلی ہوٹن دکھاتے ہیں کہ خاندان دولت کے لیے کیسے لڑتے ہیں۔ This way he clearly gives his message that people care more for wealth than family love۔ اس طرح وہ اپنا پیغام واضح کرتے ہیں کہ لوگ رشتوں سے زیادہ دولت کو اہم سمجھتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4 میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈز دا پلے چیلنج دا ٹریڈیشنل آئیڈیا آف فیملی یونٹی اینڈ افیکشن۔ ڈرامہ خاندانی اتحاد اور شفقت کے روایتی خیال کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ واٹ ڈز دا ڈیئر ڈپارٹڈ سجیسٹ اباؤٹ دا نیچر آف فیملی ٹائز وین میٹیریل ویلتھ از انوالوڈ؟ دا ڈیئر ڈپارٹڈ خاندان کے بندھن کی نوعیت کیسے تجویز کرتا ہے جب مادیت شامل حال ہوتی ہے؟ تو ایوریج اسٹوڈنٹس اس کویسچن کا آنسر یہاں سے لکھیں کہ فیملی یونٹی از چیلنجڈ ایز مٹیریل ویلتھ کرپٹس ریلیشن شپس۔ خاندانی یکجہتی کو چیلنج کیا جاتا ہے کیونکہ مادی دولت رشتوں کو خراب کرتی ہے۔ دا پلے سجیسٹ دیٹ گریڈ اوور شیڈوز ایموشنل بانڈز ان فیملیز۔ ڈرامہ یہ تجویز کرتا ہے کہ لالچ جذباتی رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو بریلینٹ اسٹوڈنٹس اسی کا آنسر یہاں سے لکھیں، اسی کویسچن کا آنسر۔ دا پلے دا ڈیئر ڈپارٹڈ شوز دیٹ فیملی لو اینڈ یونٹی آر ناٹ آلویز ریئل۔ یہ جو ڈرامہ دا ڈیئر ڈپارٹڈ دکھاتا ہے کہ خاندان کی محبت اور اتحاد ہمیشہ سچے نہیں ہوتے۔ وین منی اینڈ پراپرٹی کم ان فیملی ممبرز بیکم سیلفش۔ جب پیسہ اور جائیداد آ جائے تو رشتہ دار خود غرض ہو جاتے ہیں۔ اٹ سجیسٹ دیٹ گریڈ کین ڈسٹرائے ریئل کیئر ان ریلیشن شپ۔ یہ تجویز دیتا ہے کہ لالچ رشتوں میں موجود سچی پرواہ کو ختم کر دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 کیا ہے؟ کویسچن نمبر 5 ہے What role does the clock on the mantelpiece play in the story؟ مینٹل پیس پر گھڑی کہانی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ How might it symbolize the character attitude towards time, routine or even inheritance؟ یہ کرداروں کے رویے، وقت، روٹین، حتیٰ کہ وراثت کے حوالے سے کیسے علامت ظاہر کر سکتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے لکھیں ایوریج اسٹوڈنٹس۔ دا کلاک سمبلائزز ٹائم اینڈ انہیریٹنس ریفلیکٹنگ دا سسٹرز گریڈ ایز دے فائٹ اوور اٹ انسٹیڈ آف ویلیوئنگ ریلیشن شپ۔ گھڑی وقت اور وراثت کی علامت ہے جو بہنوں کی لالچ کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ وہ اس پر جھگڑتی ہیں بجائے اس کے کہ رشتوں کی قدر کی جائے۔ ویلیوئنگ ریلیشن شپ کے رشتوں کی قدر کریں۔ بریلینٹ اسٹوڈنٹس اسی کویسچن کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ دا کلاک آن دا مینٹل پیس شوز دیٹ دا فیملی کیئرز مور اباؤٹ انہیریٹنس دین لو۔ مینٹل پیس پر رکھی گئی گھڑی یہ ظاہر کرتی ہے کہ خاندان کو محبت سے زیادہ وراثت کی فکر ہے۔ اٹ ریمائنڈز us دیٹ دا کریکٹرز ویلیو منی اینڈ تھنگز مور دین ایموشنز۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ کردار دولت اور چیزوں کو جذبات سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ اٹ آلسو شوز دے وانٹ کنٹرول اوور پراپرٹی انسٹیڈ آف کیئرنگ اباؤٹ ریئل فیملی ویلیوز۔ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ جائیداد پر کنٹرول چاہتے ہیں نہ کہ خاندانی اقدار کی پرواہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 6۔ ہاؤ ڈز دا وکٹوریاز کریکٹر ڈفر فرام دی ایڈلٹس اراؤنڈ ہر؟ وکٹوریا کا کردار اپنے ارد گرد کے بڑوں سے مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ واٹ ڈز ہر پرسپیکٹیو ٹیل اس اباؤٹ دی ینگر جنریشنز ویو آف دا فیملیز بیہیویئر؟ اس کے نظریات ہمیں نوجوان نسل کے خاندانی رویوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟
تو کویشچن نمبر 6 کا آنسر ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے لکھیں. وکٹوریا contrasts with the adults by showing morality and shock at their selfishness, representing the younger generation's disapproval of hypocrisy. وکٹوریا بالغوں کے برعکس اخلاقیات اور ان کی خود غرضی پر حیرت کا اظہار کرتی ہے جو نئی نسل کی منافقت سے ناپسندیدگی کی نمائندگی کرتا ہے. اسی کویشچن کا بریلینٹ اسٹوڈنٹس یہاں سے آنسر لکھیں. وکٹوریاز کریکٹر از ڈفرینٹ فرام دا اڈلٹس بیکاز شی سیز دیئر گریڈ اینڈ ڈس آنیسٹی. وکٹوریا کا کردار بڑوں سے مختلف ہے کیونکہ وہ ان کی لالچ اور بے ایمانی کو دیکھتی ہے. شی از آنیسٹ اینڈ انوسینٹ. وہ سچی اور معصوم ہے. اینڈ ہر ویوز شو دیٹ دا ینگر جنریشن پریفرز لو اینڈ ٹروتھ اوور مٹیریل تھنگس. اس کے خیالات ظاہر کرتے ہیں کہ نئی نسل دنیاوی چیزوں کی بجائے محبت اور سچائی کو ترجیح دیتی ہے. تو کویشچن نمبر 7 کو دیکھتے ہیں. کویشچن نمبر 7 کیا ہے؟ کویشچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈو دا کریکٹرز ڈسپلے ہائپوکریسی تھرو آؤٹ دا پلے. پورے ڈرامے میں کردار منافقت کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ واٹ آر سم ایگزامپل ویئر دیئر ورڈز کنٹریڈکٹ دیئر ایکشن. کچھ مثالیں کیا ہیں جہاں ان کے الفاظ ان کے اعمال میں تضاد کو ظاہر کرتے ہیں؟ تو کویشچن نمبر 7 کا آنسر ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے لکھیں. دے پریٹینڈ ٹو کیئر اباؤٹ مسٹر میری ویدر بٹ اونلی وانٹ ہز تھنگس. دیئر ایکشن کنٹریڈکٹ دیئر ورڈس. وہ مسٹر میری ویدر کی پرواہ کرنے کا بہانہ کرتے ہیں لیکن صرف ان کی چیزیں چاہتے ہیں. ان کا عمل ان کے قول کے خلاف ہے. بریلینٹ اسٹوڈنٹس اسی کویشچن کا آنسر یہاں سے لکھیں. کویشچن نمبر 7 بریلینٹ اسٹوڈنٹس یہاں سے آنسر لکھیں. دا کریکٹرز ڈسپلے ہائپوکریسی بائی pretending to care for Mr. Merryweather while plotting to divide his belonging even before confirming his death. Their action contradict their words. پڑھیں. دا کریکٹر کردار منافقت کا ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ وہ مسٹر میری ویدر کا دکھ ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کی اشیاء تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہ جو ان کے ایکشن ہیں یہ جو ان کے عمل ہیں دیئر ایکشن کنٹریڈکٹ دیئر ورڈز. ان کا عمل ان کے قول کے خلاف ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 8. How does the setting of the play, a single confined living room, affect the way the characters interact with each other? What might this confined space suggest about the nature of their relationship? ڈرامے کا ترتیب ایک محدود بیٹھک کرداروں کے آپس میں تعامل کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ یہ محدود جگہ ان کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ کویشچن نمبر 8 ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے لکھیں. The confined setting intensifies conflict, symbolizing the suffocating nature of their selfish relationship. محدود جگہ تنازع کو شدت بخشتی ہے جو ان کے خود غرض تعلقات کی گٹھن زدہ نوعیت کی علامت ہے. بریلینٹ اسٹوڈنٹس اسی کویشچن کا آنسر یہاں سے لکھیں. The small living room makes the characters face each other greed and ہائپوکریسی. چھوٹا کمرہ کرداروں کو ایک دوسرے کی لالچ اور منافقت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے. اٹ انکریزز ٹینشن اینڈ شوز ہاؤ ویک اینڈ فیک دیئر ریلیشنشپس آر. اس سے تناؤ بڑھتا ہے اور ان کے کمزور اور مصنوعی تعلقات ظاہر ہوتے ہیں. دا اسمال اسپیس آلسو ریفلیکٹس دیئر نیرو تھنکنگ اینڈ پور فیملی بانڈنگ.
یہ جگہ ان کی محدود سوچ اور کمزور خاندانی رشتوں کی علامت بھی ہے۔ تو کوسچن نمبر 9 دیکھتے ہیں جی، کوسچن نمبر 9 کیا ہے؟ How does Stanley Horton organize the sequence of events in The Dear Departed to build tensions and reveal the character's true motives? اسٹینلے ہارٹن واقعات کی ترتیب کو دا ڈیئر ڈپارٹڈ میں کیسے اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ تناؤ کو پیدا کریں اور کرداروں کی حقیقی مقصد کو ظاہر کریں۔ تو کوسچن نمبر 9 کا ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے آنسر لکھیں۔ دا پلے سٹارٹس کاملی اینڈ گروز ان ٹو آرگومنٹس اوور انہیریٹنس۔ ڈرامہ سکون سے شروع ہوتا ہے اور وراثت پر جھگڑوں تک بڑھتا ہے۔ دس ریویلز دیئر سیلفشنس اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس سے ان کی خود غرضی قدم قدم پر آشکار ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے۔ تو بریلینٹ اسٹوڈنٹس یہاں سے آنسر لکھیں اسی کا۔ ہارٹن شوز دا کریکٹر سیلفشنس تھرو دیئر ٹاکس اینڈ فائٹس۔ ہارٹن کرداروں کی خود غرضی ان کی باتوں اور جھگڑوں سے ظاہر کرتا ہے۔ وین مسٹر میری ویدر از فاؤنڈ الائیو اٹ شاکس ایوری ون۔ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ مسٹر میری ویدر زندہ ہیں تو سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اینڈ میکس دیم فیس دیئر بیڈ ایکشن۔ ان دا اینڈ دا وے ایونٹس ہیپن شوز دیئر ٹرو انٹینشن اینڈ دیٹ دے ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ فیملی۔ وہ اپنی غلطیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آخر میں کہانی کا جو انداز بنتا ہے وہ ان کی اصل نیت اور خاندانی وفاداری کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 10 دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 10، ہاؤ ڈو دا تھیمز آف دا ڈیئر ڈپارٹڈ ریمین ریلیونٹ ان ماڈرن سوسائٹی؟ اس ڈرامے دا ڈیئر ڈپارٹڈ کے موضوعات آج کے زمانے میں کس طرح متعلقہ ہیں؟ کین یو تھنک آف کنٹمپوریری ایگزامپلز ویئر مٹیریلزم امپیکٹس فیملی ریلیشن شپ ان آ سملر وے؟ کیا آپ ہم عصر مثالوں کا سوچ سکتے ہیں جہاں اسی انداز میں مٹیریلزم مادی پرستی خاندانی تعلقات کو اثر انداز کرتی ہیں؟ تو اسی کا آنسر ایوریج اسٹوڈنٹس یہاں سے لکھیں۔ دا پلے ریمینز ریلیونٹ as materialism still causes family disputes, showing that greed continues to damage a relationship۔ یہ ڈرامہ آج بھی متعلقہ ہے کیونکہ مادہ پرستی اب بھی خاندانی تنازعات کا سبب بنتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ لالچ رشتوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ بریلینٹ اسٹوڈنٹس اس کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ یس دا تھیم آف پلے ریمینز ریلیونٹ ایز فیملیز اسٹل فائٹ اوور منی اینڈ پوزیشنز۔ ہاں ڈرامے کا موضوع متعلقہ ہے جیسے کہ خاندان اب بھی پیسے اور مال کے لیے لڑتے ہیں۔ دا پلے ریفلیکٹس ماڈرن پرابلمز ود مٹیریلزم اینڈ فیملی ٹائز۔ یہ ڈرامہ مادیت پرستی اور خاندانی رشتوں کے ساتھ جدید مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔